الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں مرحلہ اولا فصل نمبر 1 جو کہ مفہوم وجود کے بدیہی ہونے پر مشتمل ہے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی کہ اس مرحلہ میں 12 فصلیں بیان کی گئی ہیں اور یہ مرحلہ وجود کے کلی احکام سے متعلق ہے. یعنی اس مرحلے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ وجود کے کلی احکام بیان کیے گئے ہیں. پہلی 3 فصلوں کا تعلق مفہوم وجود سے ہے اور اس کے بعد کی فصول وہ مصداق وجود سے تعلق رکھتی ہیں اور ضمنی طور پہ عدم سے بحث کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ آگے ملاحظہ کریں گے. بداہت المفہوم وجود کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. اس میں 3 کلمات ہیں: لفظ مفہوم، لفظ وجود اور لفظ بدیہی. لفظ مفہوم کو ہم نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے پاس کیسے مفہوم بنتا ہے کہ انسان جب خارج سے ارتباط قائم کرتا ہے تو یہ ارتباط سبب بن جاتا ہے کہ انسان کے پاس معلومات حاصل ہوں. یہ جو معلومات انسان کی حاصل ہوئی ہیں انہیں مدرکات کہا جاتا ہے. تصور بھی کہتے ہیں، مفہوم بھی کہتے ہیں، مدرک بھی کہتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس خارج میں مثلا ابھی ہم انسان سے ہٹ کے دیکھیں کائنات ہے. اس کائنات میں ایک وجود ہے، حقیقت وجود ہے اور ایک ہے حقیقت ماہیت. انشاءاللہ تعالی جب ہم تیسری یا چوتھی فصل میں پڑھیں گے تو اس وقت اس کو تکراری طور پہ ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی بنیاد یہی مبحث ہے. بقیہ فلاسفہ وہ ماہیت سے چلے اگرچہ انہوں نے احکام وجود بیان کیے. بہت سارے ایسے نکات جو ملا صدرہ نے مطرح کیے ہیں ابن سینا کی کتب میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس خاص ترتیب کے ساتھ ملا صدرہ پہلے شخصیت ہیں کہ جنہوں نے وجود سے ابتدا کی، وجود کو اصیل قرار دیا واضح طور پہ اور اس کے اوپر مبتنی احکام فلسفہ یا حکمت الہیہ قرار دیے. لہذا اگر ہمیں احکام وجود کی صحیح خبر نہیں ہے تو حکمت مطالعہ کی صحیح خبر کا ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مفہوم سے ہمارے پاس یہاں پہ قبل اس کے کہ ہم مفہوم کو جانیں، کیونکہ مفہوم وہ ہے کہ ما یفہم جو انسان سمجھا ہے. قبل اس کے کہ انسان درک کرے یا سمجھے. خارج میں حقائق موجود ہیں لیکن یہ حقائق 2 صورتوں میں ہیں. ایک حقیقت وجود ہے اور ایک حقیقت ماہیت ہے. یعنی ماہیات ہیں، بذات خود ماہیات ہمارے پاس اس کائنات کے اندر اشیاء جسے ہم کہتے ہیں، اشیاء اس کائنات میں موجود ہیں. انہیں ہم خیالی نہیں کہہ سکتے، وہمی نہیں کہہ سکتے. مثلا انسان ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کی سب چیزیں یہ ماہیات ہیں لیکن اسی وقت وجود بھی ہیں. انسان جب خارج میں ارتباط قائم کرتا ہے تو اس ارتباط کے نتیجے میں ماہیات کا بھی ایک علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اور ایک علم حاصل ہوتا ہے اسی حقیقت وجود سے جو اسے حاصل ہوا ہے. یہ مرحلہ تھوڑا سا شدید تر ہے کیونکہ وہ والی بات تو ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے ماہیات والی. مثال کے طور پہ کل تفصیلی بحث اس کے اوپر گزری کہ کس طرح سے بدیہی ہمارے سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ بھی اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. لیکن مفہوم کی حد تک یہ اہم نقاط ہے کہ ارتباط خارج سے قائم ہوگا تو اس ارتباط کے نتیجے میں حاصل ہوگا ہمیں کچھ. اب جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس میں ایک تصور ماہیت ہے اور ایک مفہوم وجود ہے جو ہم اخذ کر رہے ہیں. یہ انتظار کب کیا ہے؟ ارتباط کے بعد. جب ارتباط قائم ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہمیں اخذ اور حاصل ہوا. اس کو آسان زبان میں اگر ہم درک کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ذہن میں ایک شے جو مثلا دروازہ موجود ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جب تک حس فعال ہے، متحرک ہے، کوئی تصور نہیں بنتا. حس منقطع ہوگی تو اب اس سائڈ موو کریں اور دقت کریں تو ذہن میں وہی دروازے کی صورت ہے. لیکن یہ صورت میں ہم کہتے ہیں صورت موجود ہے یا نہیں؟ صورت اور پھر اس کا ہونا یہ 2 الگ چیزیں. ہم تفقیق ذہنی کریں گے کہ یہ 2 چیزیں الگ ہیں. ایک ہے دروازہ اور ایک ہے اس کا
ہونا، حتیٰ کہ ذہن میں بھی ہونا اس کا ایک شے ہے اور ایک پہلو ہے خود دروازہ. یہ مفہوم کی حد تک بات تھی ہماری. اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں بدیہی جن. بدیہی جن کے ذیل میں ہم نے دیکھا کہ جب انسان کا خارج میں ارتباط ہوتا ہے حقائق کے ساتھ، حقیقت وجود سے بھی کچھ وہ سمجھا ہے، اور حقیقت ماہیت، خصوصاً کلمہ حقیقت جس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے وہ ذہنی ماہیات کے اوپر ہے. ذہن میں جو ماہیات سے ہمیں اس ارتباط سے جو ہمارے پاس ماہیات حاصل ہوئی ہیں ان کی تحلیل کے اوپر حقیقت کا اطلاق کیا جاتا ہے. مثلا علمی دنیا میں جب کہا جاتا ہے اس شے کی حقیقت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس ماہیت کی اجزائے عقلیہ یا تحلیل یا تعریف کیا ہے، اس کو حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم بالعموم جب حقیقت کا لفظ اگر وجود کے لیے عموماً واقعیت کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس تشریح حقائق کی جو خارج میں ماہیات موجود ہیں ان کی تشریح جو ہمیں حاصل ہوئی ہے تحلیل عقلی کی بنیاد پہ، اس تحلیل عقلی کے اوپر حقیقت کا انطباق کیا جاتا ہے. بدیہی کسے کہتے ہیں؟ بدیہی میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ جب بھی ارتباط کے نتیجے میں جو ہمیں مدرکات حاصل ہوں گے، اسے درک کرتا ہے یا نہیں کرتا انسان، یہ مدرکات حاصل ہوئے، ان مدرکات میں سے بعض ایسے ہیں ادراک ہمارے، بعض ایسے تصورات ہیں، یعنی بعض ایسے مفہوم ہیں ہمارے پاس کہ وہ بسیط ہیں. یعنی بسیط کیا ہے کہ ان کے اصلاً اجزائے عقلیہ موجود نہیں ہیں، آشکار روشن واضح ہیں، کوئی ان کے اجزائے عقلیہ موجود نہیں. بعض ایسے مفاہیم حاصل ہو گئے، ہمیں توجہ اس نقطے پہ رکھنی ہے کہ حاصل ہو گئے ہیں، ہمارے پاس علمی طور پہ وجود رکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ وجود ہیں، ان کا ہمارے پاس موجود ہیں یہ، لیکن ان کی ترکیب ہمارے لیے آشکار نہیں ہے. کس سے مرکب ہے یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ مثلا ہم نے سورج کو دیکھا اور اس کے بعد سورج کا ایک تصور ہمیں حاصل ہو گیا یا نہیں. اب بذات خود سورج کا تصور جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ پتا ہے کہ سورج کا تصور حاصل ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس کی حقیقت مرکب ہے. لہذا یہ جتنی بھی ماہیات ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ اپنے حصول کے بعد حقائق کی جانب سے مرکب ہیں، نظری ہیں. یہ ہم ایک منطق میں معیار پڑھ آئے ہیں کہ جو چیز فوراً حاصل ہو جائے بغیر کسب و نظر کے. اب اس میں مثالیں اس طرح دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، تو اس میں بیان بھی کیا جاتا ہے ایک شے کو ہم نے دیکھا، ارتباط حصی ہمارا ختم ہوا، حاصل ہوگی تو یہ بدیہی ہے. جبکہ بدیہی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بعض مفاہیم ایسے ہیں جو ان کے حقائق اپنے وجود میں، یعنی حقائق جو ان کے ہیں وہ حقائق مرکب ہیں. جو بھی مفہوم حقیقت کے اعتبار سے مرکب ہے وہ نظری کہلائے گا، اور نظری کی حقیقت جس شے سے کھلتی ہے اسے تعریف اور تحلیل کہتے ہیں. اس لیے ابن سینا سے پہلے فارابی تھے، اور فارابی نے لفظ تعریف کی بجائے تحلیل استعمال کیا ہے، کیونکہ تحلیل اس کی جاتی ہے جو مرکب ہو. اب بدیہی وہ ہوتا ہے کہ وہ مفہوم کہ جس کے اصلاً کوئی اجزائے عقلیہ ہیں ہی نہیں، وہ بسیط ہے، وہ مرکب ہے ہی نہیں کہ اسے کھوجنے کی ضرورت پڑے. لیکن نظری کیا ہوتا ہے، وہ حاصل ہوا ہے تو وہ کیا ہے، وہ مرکب ہے. مرکب ہونے کی یعنی اجمال کے اعتبار سے معلوم ہے، اس کا علم اجمالی پتہ ہے، لیکن کیا ہے وہ، اس کی تفصیل کیا ہے یہ نہیں پتا. اس کی تفصیل کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی تفصیل ہمیں حاصل ہوگی تحلیل و تعریف سے. اس لیے نظری محتاج ہوتا ہے تعریف و تحلیل کا. بال فاضل دیگر انشاءاللہ، کیونکہ ہماری گفتگو ان جگہوں پہ طویل ہو گئی، ہم ایک اہم مقدمہ پڑھیں گے اگلے مرحلے کی ابتدا میں، وجود ذہنی اور وجود خارجی کی، کہ بذات خود مفاہیم کی تقسیم بندی کیسے ہے. مفاہیم کی ایک تقسیم بندی ہمارے پاس آتی ہے، حقائق ہیں، اعتباری ہے، یعنی مفاہیم حقیقیہ، مفاہیم اعتباریہ، مفاہیم وہمیہ. مفاہیم حقیقیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہم نے خارج سے اخذ کیا اور خارج میں انطباق ہوتا ہے، خارج سے ہی منتزع ہوئے ہیں
اور ان کا صدق بھی کس سے کرے؟ خارج پہ ان کے مد مقابل ایک شے ہے جس کے اوپر وہ صدق کرتے ہیں۔ اعتباری ہیں جسے ہم نے فرض کیا ہے اپنے ادھر معاشی بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یعنی زندگی کے بہت سارے امور کو چلانے کے لیے ہم نے بعض قضایا کو خود اعتبار کیا ہے۔ ماورائے ان مفاہیم خارج میں کوئی اس کے مد مقابل شے موجود نہیں ہے، ہم نے اعتبار کیا، اس اعتبار کی وجہ سے اپنی زندگی کے امور کو منظم کرتے ہیں۔ جیسے کرنسی، اب کرنسی کیا چیز ہے؟ باہر تو ایک نوٹ ہے، دیگر بھی نوٹ ہیں، میں ایک نوٹ کے اوپر لال اور پیلے رنگ بنا کے کہتا ہوں، اس کو میں اعتبار کرتا ہوں بالفرض کہ یہ کرنسی کے طور پہ ہے اور اس کے مد مقابل اتنی چیزیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے اقلا کا، جسے آپ منطق میں مشہورات کے دائرے میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کسی وقت بیان کریں گے۔ اور ایک ہے واہمی، کہ اصلاً اس کی کوئی اساس اور بنیاد ہی نہیں ہے، اصلاً کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے، یہ واہمی جدا ہے۔ ہم یہاں پہ حقائق فلسفے میں ملاحظہ کریں گے، یہ ایک تقسیم مفاہیم کی انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گی آگے۔ ایک مفاہیم کی تقسیم یہ ہے کہ مفاہیم دو حصوں میں، ذہنی مفاہیم جو ہمیں خارج سے اعتبار کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے مفاہیم اولیہ اور ایک ہے مفاہیم ثانویہ۔ جتنے بھی مفاہیم اولیہ ہیں، جتنے بھی تقریباً کا مطلب ہے کہ ایک اس میں سے 9 خارج ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم اولیہ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نظری ہیں، یعنی انسان کا خارج میں ارتباط ہوتا ہے اور اسے مرکب ایک مفہوم جس کے اجزاء عقلیہ ہیں وہ حاصل ہوتا ہے، وہ ماہیات جب بھی حاصل ہوں گی ان کے حقائق پوشیدہ ہیں اور وہ نظری کہلائیں گے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ثانویہ یا منطقیہ ہے یا فلسفیہ ہیں۔ منطقیہ مفاہیم ثانویہ منطقیہ یہ سب کے سب بدیہی ہیں، اسی طریقے سے مفاہیم ثانویہ فلسفیہ وہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ اس لیے یہ جو بدیہی ہیں ان کے اجزاء عقلیہ نہیں ہیں۔ ان ثانویہ نے کیوں کہا گیا کہ یہ اولیہ پہلے ارتباط کی صورت میں خارج سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر دقت کرتے ہوئے بعض مفاہیم کو حاصل کیا ہے، عقلی مفاہیم کو حاصل کیا ہے، اور پھر ان ثانوی مفاہیم کے ذریعے سے اولیہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے ہماری بحث آئے گی اور اس میں اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ بعض اساتذہ ہیں کہ جو مرحلہ اولا کی ابتدا میں مقدمے میں ہی اس بحث کو مفصلاً بیان کرتے ہیں، کہ جیسے ہمارے استاد محترم تھے انہوں نے مرحلہ اولا کی ابتدا میں اس کو بیان کیا، اس سے ایک طالب علم کے لیے کافی ایک ذہن کھل جاتا ہے۔ اس کی بہترین بحث کی ہے شرح منظومہ میں شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس مطلب کو خصوصیات کے ساتھ، مثلا مفاہیم اولیہ ان کی خصوصیات، مفاہیم ثانویہ منطقیہ اس کی خصوصیات، مفاہیم ثانویہ فلسفیہ اس کی خصوصیات، اب آپ تقابل کر کے غور و فکر کر کے خود جدائی پیدا کر سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایسی مشکل بحث نہیں ہے کہ وہ اگر دائرے تدریس میں نہ آئے تو سمجھ ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کتاب اٹھائیں یا نیٹ پہ سرچ کریں، مفاہیم اولیہ کے خصائص لکھیں، مفاہیم ثانویہ منطقیہ کے خصائص لکھیں اور مفاہیم ثانویہ فلسفیہ کے خصائص، ان خصائص پہ تھوڑی سی دقت کریں، آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدیہی میں کیا، ہم نے یہ دعویٰ کیا ادھر کہ مفہوم وجود وہ بدیہی ہے۔ اس جگہ پہ چل ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے، لیکن اس کو ادھر تفصیل سے نہیں بیان کیا جائے گا، صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ جب ہم مفہوم وجود حاصل تو ہوتا ہے، یہ تو ہم نے اعتراف کیا کیونکہ اس کا احساس ہمیں ہے، لیکن اس کا کوئی تصور بھی بنتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ جو معنی ہمیں حاصل ہوا ہے، آیا میں نے جو علم حاصل کیے وہ علم باہر جو وجود ہے اس تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ یہاں سے بعد میں مفہوم اور تصور کے اعتبار سے باب الوجود میں فرق کیا ہے۔ اس لیے شرح منظومہ میں ملا حاجی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے کہ جو مفہوم وجود ہے وہ شرح اسمی ہے، اس کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں، وَقُنْهُ یہ جو اس کے مصداق ہے، خصوصاً خارج میں جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ فی غایۃ الخفا،
وہ بہت ہی پوشیدہ ہے، لیکن اپنے وضوح کی وجہ سے پوشیدہ ہے. انشاءاللہ مصداق میں داخل ہوں گے تو اس کو دیکھیں گے. پہلے والا حصہ اس کا دیکھیں کہ معرف الوجود، جو بھی مفہوم وجود کی تعریف کرتا ہے وہ تعریف کرنے والا اس کے لیے شرح اسمی کی حیثیت رکھتا ہے. کس مطلب کو ہم کہتے ہیں مفہوم الوجود؟ بدیہی، یعنی بدیہی سے یہاں ہمارے پاس ملاک آ گیا کہ بدیہی وہ ہوتا ہے جو محتاج تعریف نہیں ہے. دو لفظ بس آپ نے یاد رکھنے ہیں بدیہی کے ذہن میں. نہیں، بدیہی ہیں جتنے بھی جو ہمیں ماہیت حاصل ہوئی ہے اس میں ابھی نتائج آگے ثانویہ میں نتائج نکالتے ہیں. بعض ہم عقلی پیمانے پہ جو خارج سے آتی ہے نا، خارج سے براہ راست وہ مرکب ہے، لیکن ایک دفعہ ہم ذہن سے اٹھاتے ہیں. جو ہم ذہن سے جب مفہوم کو اٹھاتے ہیں ادھر بھی تو ہم نے اس معنی کو دیکھنا ہے کہ وہ مرکب اب ہے یا نہیں. یہ جتنے ثانویہ ہیں یہ براہ راست خارج سے نہیں اٹھائے گئے، انہیں کہا اس لیے ثانویہ جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مفاہیم اولیہ حاصل ہو رہے ہیں. ان مفاہیم اولیہ پہ دقت کر کے ثانویہ بنائے گئے ہیں. ثانویہ براہ راست خارج سے نہیں. بذات خود ادھر ایک ہے مفہوم ماہیت جو مفہوم وجود کے مقابلے میں، اب انشاءاللہ یہ آئے گا سعادت وجود میں سے دیکھیں گے کیونکہ وہ بحث ہماری الجھ جائے گی. مفہوم وجود، مفہوم ماہیت یہ مفاہیم ثانویہ فلسفیہ ہیں، اور ہم نے ابھی ادھر قرار یہ کیونکہ نتیجہ پہلے آپ کو بیان کیا ہے، قرار یہ دیا ہے کہ مفاہیم ثانویہ فلسفیہ سارے کیا ہیں؟ بدیہی ہیں، بسیط ہیں، بدیہی ہیں. ان کی جزائے عقلیہ نہیں ہیں، یعنی نوع جنس فصل ان کی نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، واضح ہیں، آشکار ہیں. اسی لیے نوع کی کوئی تعریف نہیں ہے. جو تعریف بھی نوع کی وہ کیا ہے؟ منطقیہ ہیں. آپ منطق میں جتنے قضایا پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہیں؟ منطق جتنی آپ نے پڑھی ہے، نوع، جنس، فصل، عرضی خاص، عرضی عام ہے یا اسی طریقے سے دیگر اس کے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بسیط ہیں. ان کی تشریح کے لیے آپ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. آپ تعریف کے نام سے جو ذکر کرتے ہیں آپ اس کی شرح میں تشریح کر رہے ہیں، لفظ کو کھول کے ایک اور لفظ میں ڈھال کے پیش کر رہے ہیں. ابھی آتے ہیں اس کی طرف. ابھی اصل میں بدیہی کو پہلے ہم صحیح سمجھیں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود مطالعات میں آئیں تو تب حل ہیں. یعنی بالفاظ دیگر تکرارن آپ کی خدمت میں ذکر کیا، فلسفے کی زبان تدریسی زبان نہیں ہے. فلسفے کی زبان ہے تفکر کی زبان. تقلیدی طور پہ میں اور آپ یہ لے لیں، جیسے بھی آپ نے دیکھا، میں نے کہا، میں نے بھی سنا، اب غور نہیں کیا تو میں کہوں گا بڑے ایک اہل علم کے سامنے بھی کہہ دوں ہاں مفاہیم ثانویہ فلسفیہ سب بدیہی ہیں. اس میں میرا تو فہم نہیں موجود، میں نے تو تقریباً ایک جملہ کہہ دیا. یعنی علم فقہ سے کاملاً جدا مزاج ہے اس کا. یہاں پہ اگر فہم موجود نہیں ہے آپ کے لیے وہ کوئی اثر نہیں معلومات رکھتی. وہ معلومات ہونا نہ ہونا تقریباً اس کے برابر ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہمارے لیے قابل فہم ہوگی؟ خود علیحدگی میں سوچیں کیونکہ یہ اس کا کام ذہانت، فطانت اور ذکاوت سے بھی نہیں ہے، عقل سے تعلق ہے. عقل اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، لہذا عقل سے ہم دیکھیں. مثلا یہ ابھی ارتباط کے بارے میں نے کہا، ہم چلتے پھرتے سوچتے ہوئے جائیں آیا میں جب خارج سے ارتباط کرتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا قابل اشکال ہم اعتراض کریں گے کیونکہ ابحاث موجود ہیں تفصیلی. اسی طریقے سے اولیہ جنہیں کہا ہے وہ مرکب ہیں، ان کے حقائق کیا نہیں. مثلا اس میز کی حقیقت کیا ہے وہ مجھے معلوم. میں میز میں لیبارٹری میں جا کے اس کے ذرہ ذرہ کر کے ایٹم نکال لوں، اس ایٹم کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے ہی نہیں. لہذا اسی حقیقت کی طرف میں آؤں گا انشاءاللہ. ابھی ہم چارٹ بنائیں گے دوبارہ آخر میں کے وقت ابھی قلیل ہے ہمارے پاس کہ ماہیات وہ جواہر اور اعراض میں تقسیم ہوتی ہیں. یہ جواہر اور اعراض یہ دونوں ماضی نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے جوہر میں جسم آتا ہے، جس میں طبیعی ہے، جس میں تعلیمی ہے، وہ بھی ماضی نہیں ہے. آئیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے کھل کے یہ بات آئیں گی، لیکن ہم ابتدائی الفاظ کو صحیح طریقے سے یاد کریں. مثلا بدیہی ہم کسے قرار دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارے لیے بدیہی یہ تھا سورج کو دیکھا تصور فوراً بن گیا، یہ بدیہی ہے. چاند کو دیکھا چاند کے تصور فوراً بن گیا، یہ بدیہی ہے. جبکہ بدیہی کیا ہے؟ جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے قصد و نظر کا محتاج نہ ہو، کیونکہ اس کی حقیقت آشکار ہے ہمارے لیے.
وجود کی حقیقت آشکار ہے ہمارے لیے. اور یہاں پہ یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی تھوڑا سا آپ یہ کہہ دیں کہ مشکل مسائل میں سے ہے. ہم جب ماہیت کا یہاں پہ ادراک کریں گے حقائق کا، تو ہم اس کی کامل حقائق تو حاصل نہیں کر سکتے. یعنی کامل حقائق حاصل کر لیں تو اس کی کامل بہترین ہم 9 دن فصل بیان کر دیں گے. اسی طرح سے وجود ہے، آیا وجود آشکار ہے تو جو چیز آشکار ہوتی ہے اس کا تو احاطہ علمی ہو جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو خارج میں ہم سارے کا وجود کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے. یہ بڑے نکات ہیں جو قابل توجہ ہیں تفکر کے اعتبار سے. جب آپ غور و فکر کریں گے وجود کے اوپر تو بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی، کیونکہ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پہ وجود جس ذات کو قرار دیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس لیے ہمیں وجود کے اعتبار سے بہت دقت سے کام لینا ہوگا. اس کے لیے کوئی حکم فوراً نہیں لگا سکتے. وجود کا تصور بھی نہیں ذہن میں اس طرح سے بنتا جیسا ماہیات کا بنتا ہے. اور اس کی حقیقت کا احساس بھی علم حضوری کے طور پہ، نہ کہ علم حصولی کے طور پہ ہے. جو آیات نے بھی منع کیا ہے کہ علم حصولی اس کا نہیں ہے. اس کا جو مصداق خارجی ہے وجود کا، اس کے ساتھ ارتباط علم حضوری کے طور پہ ہے. اس لیے یہ والی معلومات وہ ہمارے لیے سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے مفید ثابت ہوتی ہیں. اس لیے دقت کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس فلسفہ اسلامی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ تو ہے کورس کی کتاب، اس میں نہ سمجھ آئے عیب نہیں ہے، وہ اتنا ہی سمجھ آئے مفہوم ثانویہ منطقیہ بدیہی ہوتے ہیں وہ کافی ہے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ ان شخصیات نے معارف کو بیان کیا ہے. معارف جو انہوں نے بیان کیے وہ ہیں یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہیں یا نہیں. لیکن پہلے وہ تو سمجھے جو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے جن جہت سے دیکھا وہ یہی. اسی لیے آپ دیکھیں گے احکام وجود جب ثابت کرتے ہیں تو کاملاً تنزیہ کو بیان کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ سب چیزیں وجود کے لیے وہاں پہ ثابت کی جاتی ہیں. وجود میں نقص کو ثابت نہیں کریں گے، وجود میں خیر ہی خیر ہے. اب انشاءاللہ ابھی ہم آگے چلیں گے. اسی طرح نظری اور ترکیب اجزاء عقلیہ ہونا یہ عیب ہے، نقص ہے. وجود اس سے پاک اور منزہ ہے. ہاں وجود بقیہ وجود جو ہمیں کائنات ماہیت وجود کے بغیر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ کون ہے جو ماہیت کو جعل کرنے والا ہے، وجود اور عدم کے درمیان سے نکالنے والا ہے؟ وجود وہ جاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اس نے ماہیت کو وجود دیا تو وجود ہے. یہاں پہ عاریتاً وجود ماہیت کو بھی حاصل ہے، لیکن اصیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. انشاءاللہ یہ چیزیں آگے آئیں گی. یہ رب تو میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم شروع میں ہی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ اس کو منہج مشاء کے اوپر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حکمت مطالعہ امتزاجی منہج ہے کہ جو قرآن برہان اور عرفان اس کا امتزاج ہے. اگر ہم اس کو اس کے بغیر عرفانی نقطہ نظر کے بغیر پڑھ گئے تو پھر تو ہم نے حکمت مطالعہ کو نہ پڑھا، ایک قسم کا ہم نے مشاء کو ہی پڑھا. لہٰذا اس کے اندر یہ عرفانی نکات ہمارے لیے ہونے چاہیے قابل توجہ. اور شیخ مطالعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح منظومہ کے ذیل میں اسی نقطے کو ذکر کیا ہے جو بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس مقام پہ فلسفہ عرفان کے قریب آ جاتا ہے. یہ جو مفہوم اور حقیقت کا ادراک ہے، ایک دفعہ مفہوم وجود کا ادراک ہے. آغا حسن اللہ عملی حافظ اللہ تعالی انہوں نے شرح منظومہ کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مفہوم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جو علمی طور پہ مجھے حاصل ہوا ہے اس نے اس تمام حقیقت خارجی جو وجود کی موجود ہے اس کا احاطہ کیا گیا نہیں. اس کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا. وجہ من وجوہ ہی، ایک وجہ کا میں نے اس میں سے حاصل کیا ہے علمی طور پہ. پھر آگے وہ پھر اس نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ باب تصور سے جو لازم آتا ہے. لہذا آپ اس کے ذیل میں ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. ایک ہے مصداق وجود، ابھی اس سے بحث نہیں ہو رہی، بحث ہو رہی ہے مفہوم وجود. مفہوم وجود جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ باہر حقیقت وجود تمام کا احاطہ نہیں کیے ہوئے. ایک یہ نقطہ تفکر کریں گے بہت ساری چیزیں حل ہوں گی. دوسرا جو ہمیں حقیقت وجود کے اعتبار سے معرفت حاصل ہونی ہے، حقیقی معرفت علم حضوری کی صورت میں، نہ کہ علم حصولی کی صورت میں. اگرچہ ہم عقلی طور پر جان لیتے ہیں مفہوم وجود جدا ہے مفہوم ماہیت سے، ابھی عدلہ انشاءاللہ تعالی ذکر کی جائیں گی آگے. ابھی تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں جب مفہوم وجود ہم عقلی دنیا میں دیکھتے ہیں اور اسے جانتے ہیں وہ نظری نہیں ہے.
دعویٰ یہ ہے کہ بدیہی ہے. یہ جو بدیہی ہونا ہے یہ بہت سارے مسائل حل کرتا ہے، کیونکہ بدیہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے جس کے اجزاء عقلیہ نہیں ہے، علم ہے جس کی تصویر کشی اپنی طرف سے تخیلاتی نہیں ہے، ہونے کا احساس ہے. اب بدیہی ہونے کا مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ جو تعریف کا محتاج نہ ہو. بس بدیہی کلمے کے ذیل میں یہ 2 لائنیں یاد رکھیں، یہ کافی ہمارے لیے. اولا تعریف کا محتاج نہیں ہے. نمبر 2 کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں، مرکب نہیں ہے. عقلی طور پہ اپنے وجود جو ہمیں حاصل ہوا ہے علمی طور پہ، یعنی معلوم کی صورت میں، وہ معلوم مرکب نہیں ہے، وہ مدرک مرکب نہیں ہے، وہ مفہوم مرکب نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے مترادف بیان کی ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے قابل فہم چیز رہے. واضح یہ بات. اب آ جاتے ہیں نظری کی طرف، کیونکہ اپنے دعوے کو اب ہم نے ثابت کرنا ہے. مسائل کا شکار کہاں ہوتے ہیں کہ 4-5 تعریفیں وجود کی گئی ہیں، مفہوم وجود کی تعریف. کیونکہ تعریف کیا حقیقت خارجیہ کی تعریف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہم ہمیشہ جب بھی حکم لگاتے ہیں، یہ بھی ایک نظام الہی ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جب منطق میں قضیہ ہم پڑھتے ہیں تو تب یہ بعض جو اساتذہ ہیں وہ اس نقطے کو ادھر ذکر کرتے ہیں. ہم یہ بات ہمیشہ ذہنی طور پہ ان چیزوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ علمی کتابوں میں ہی نظر آتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، آپ پتہ نہیں ذہنی طور پہ کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں. جبکہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ وہ وجود خارجی اور وجود ذہنی کی بحث مطرح ہوتی ہے کہ ہم جو سمجھے ہیں وہ عین حقیقت ہے، صرف آثار ترتب آثار کا فرق ہے. اب جو حاصل ہوا ہے ہم جب بھی اس کے لیے کچھ ثابت کریں گے یا نفی کریں گے وہ قضیے کی صورت بنے گی. لا محالہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کسی بھی انسان کے پاس چارہ نہیں ہے. ایک کو ہم موضوع قرار دیں گے، ایک کو جس کو بھی ثابت کرنا ہے وہ محمول قرار پائے گا. آیا یہ محمول اگر حقیقت کے مطابق حمل ہے، یا یہ جو ثبوت ہم نے اس ذات کے لیے ثابت کیا یا نفی کی حقیقت کے عین مطابق ہے، یہ ثابت کہلاتی ہے قضیہ صادقہ، وإلا کاذبہ کہلائے گا. اس لیے اس جگہ پہ انہوں نے اب تعریف کس کی آتی ہے کہ جہاں پہ موضوع ہی قابل حل نہیں ہے، نہ محمول قابل حل ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں پتہ کہ گویا کہ ہم ثابت کر دیں. جس طرح کا علم نہ ہو اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے موضوع کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کی حقیقت جاننا پڑے گی. محمول کے بارے میں بھی حقیقت جاننا پڑے گی. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں قضاوت نفس کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس لیے اب نظری کی طرف آ جائیں کہ نظری کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے. بعض لوگوں نے یہاں پہ کیوں یہ والے ادلہ دینے کی پیش آئی؟ جب بدیہی جائے تو دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں. جب مفہوم وجود بدیہی ہے تو کسی قسم کی برہان کی ضرورت ہے؟ نہیں. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ جن جگہوں پہ کیونکہ برہان کہاں چاہیے؟ اس جگہ پہ چاہیے جہاں پہ واضح نہ ہو. تعریف کہاں چاہیے؟ جہاں پہ واضح نہ ہو. جب مفہوم وجود واضح ہے تو اس کے لیے کون سی ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آئی؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تذکر کے طور پہ ہے. ہم جتنے بھی براہین فلسفے میں بیان کریں گے وہ بالعموم تذکر کے طور پہ، وإلا ذاتاً وہ برہان نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کے لیے، ذہن کی تنبیہ کے لیے حکمت مطالعہ میں ملا صدرہ نے اس طرف اشارہ کیا. یہاں پہ بھی ہم برہان لاتے ہیں. اب جب ہم برہان لا رہے ہیں تو کوئی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ جب مفہوم وجود بدیہی ہے تو پھر آگے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت؟ حقیقت میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پیش کہاں پہ آ جاتی ہے ضرورت؟ پیش ہمیں 2 مقام پہ آ جاتی ہے. ایک ہے کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے مفہوم وجود یا وجود کی تعریفیں پیش کی گئی ہیں. مثلا کیا تعریف ہے؟ الثابت العین. وجود کیا ہے؟ وجود ہو ثابت العین. صحیح؟ یا ایک اور تعریف ادھر بیان کی گئی ہے کہ ما یخبر عنہ. اب یہ جب تعریفیں بیان کی گئیں تو تعریف اس کی ہوتی ہے جو نظری ہو. تو ادھر تو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ اختلاف ہے پھر فلاسفہ میں، پھر تو اختلاف ہوا، اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ مورد بدیہی تو نہیں ہوتا.
معلوم وہ کیا ہوتا ہے نظری، ویسا اختلاف نہیں ہے. اختلاف وہ شخص بدیہیات میں کرتا ہے یا مجنون ہے یا فاقد العقل واحد ہے، ویسا ایک عاقل باشعور انسان تو نہیں کرتا. بس یہاں پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا اولا تعریف کیا ہے، نمبر 2 اس کو پھر حل کریں کہ یہ پھر کون سی تعریف ہے. یعنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے آگے وضاحت کی. ہمارے پاس اس جگہ پہ ابحاث آ جائیں گی، 2 ابحاث اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نظری وہ محتاج تعریف ہے، یہ پہلا قضیہ. دوسرا قضیہ کیونکہ وہ مرکب ہے اور مرکب کی تفصیل یا حقیقت وہ تحلیل و تعریف کی صورت میں سامنے آتی ہے. قضیہ ہمارے پاس 2 قضیے ہوئے. سوال یہ جو ہم تحلیل کریں گے، یہ تحلیل کے اجزاء کیا ہیں جو وہ کھول کے بیان کرے گا، وہ ہے نوع، جنس، فصل. جب ہم نے یہ کہا کہ وجود بدیہی ہے، یعنی مفہوم وجود بدیہی ہے، یعنی نظری نہیں ہے. جب نظری نہیں ہے یعنی نہ نوع ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، اور نہ محالہ کل عرضی بھی نہیں ہے، خاصا ہم بھی نہیں ہے. یہ نتائج اس کے لوازمات میں سے نکلتے ہیں. آئے ہم دیکھیں گے تعریف کی کیا صورت بنتی ہے. یہ وہ مقدمہ تھا جو کل آپ نے ملاحظہ کیا. تعریف آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں. منطق میں تعریف کو ذکر کیا گیا ہے ماں کے سوال کے ساتھ. ایک دفعہ انسان ایک شے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماں ہوا، مطلب اس کا لفظ سامنے آیا، بالکل اجنبی لفظ تھا، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو وہاں پہ وہ صرف لفظ ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کی زبان میں مانوس ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تعریف لفظی. جسے تعریف لفظی کہتے ہیں. اس میں کیا ہے، مترادف کو ذکر کیا جاتا ہے، بس مترادف کو ذکر کر دیا جاتا ہے. جب اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں ہے، تو وہ پھر پوچھے گا. معلومات کی حد تک تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ لفظ ہے، لیکن اس کا جو آپ بتا رہے ہیں وجود بھی ہے یا نہیں، آیا اس کا وجود ہے یا نہیں. اس کے لیے آپ آئیں گے، سوال کریں گے ماں ہوا، یعنی آپ شرح وجودی پوچھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مائے شارحہ. یعنی آپ پوچھیں گے اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. جو وجود کے یعنی اس کے وجود سے پہلے سوال کیا جاتا ہے، اس بات وجود سے پہلے جو سوال کیا جاتا ہے وہ مائے شارحہ ہے. آپ شرط اس کی پوچھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی قبل وجود جو سوال ہوتا ہے وہ مائے شارحہ کہلاتا ہے. صحیح، قبل وجود، کیونکہ ہم سوال ہمارے یہاں خود بخود پیدا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز. اب وہ کچھ بیان کرے گا، اس کی تفصیل. جب اس کی کچھ تفصیل بیان کرے گا پھر پوچھے گا کہ یہ وجود رکھتا ہے یا نہیں. صحیح، یعنی ہمارے شاعریہ میں کیا ہے، بس ایک علامت رکھی قبل وجود جو اس کی تشریح کو وہ پوچھے گا، اسے مائے شاعریہ کہتے ہیں. اس کو در حقیقت کہتے ہیں شرح اسمی. کیا کہتے ہیں؟ شرح اسمی، یعنی اس نام کی شرح پوچھ رہا ہے قبل وجود. صحیح. اس کے بعد جب اس کے لیے کچھ تفصیل واضح ہو گئی تو اب وہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اس کی حقیقت دریافت کرے گا. حقیقت اس کی دریافت کرے گا. پھر اس حقیقت کے دریافت کرنے میں ہی یہاں پہ ہمارے لیے حل بسیطہ ہے اور حل مرکبہ ہے کہ آیا یہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، جو آپ نے تشریح بیان کی ہے. اسی کے ذیل میں ہیں یہ ساری چیزیں، یعنی الگ سے ہم اس کے لیے سیدھے جانا ہے. بنیادی طور پر 3 یہ ماں آتے ہیں اور ان کے ذیل میں ہم یہ چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت وجود رکھتی ہے یا نہیں، اور اگر وجود رکھتی ہے تو اس کے خواص کیا ہیں جو اس کے لیے ثابت ہیں. حل بسیطہ کے ذریعے سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ آیا یہ وجود رکھتی ہے یا نہیں. حل مرکبہ کے ذریعے سے کیا پوچھا جاتا ہے، یہ جو وجود رکھتی ہے اس کے لیے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ پہلا جو ماحول سے پوچھے گا
وہ تو ماہیت ہو گئی نا، ماہیت جو ہے وہ اطلاق ان تینوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ ماہیت مترادف نہیں بتایا نا، جی سب بتایا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. ماہیت ایک معنی عام ہے والاخص ہے. انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے رسالۃ الماہیہ والوجود کے ذیل میں یا تیسری فصل میں معنی پڑھیں گے ماہیت سے نا. ایک دفعہ حقیقت الشیء مراد ہے بالمعنی عام ہے، ایک دفعہ بالمعنی اخص ہے. ہم جسے ماہیت کہتے ہیں وہ بالمعنی اخص ہے، جب بالمعنی عام ہے وہ دونوں کو شامل ہے. انشاءاللہ اسے آئے گا دیکھیں گے. اسے کہتے ہیں مائے حقیقیہ. مائے حقیقیہ یہ آپ منصب میں پڑھ چکے ہیں، تھوڑا تفصیل سے ادھر جا کے پڑھیں. مائے ایک ہے ابتدا میں شرح لفظی، مائے شارحہ ہے اور مائے حقیقیہ ہے. ان دو کے اوپر تعریف حقیقی کا اطلاق ہوتا ہے. تعریف حقیقی یہ جو مائے شارحہ اور مائے حقیقیہ سے کی جاتی ہے، ان دو کے اوپر کس کا اطلاق کیا جاتا ہے؟ تعریف حقیقی کا. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں تعریف دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، لفظی ہے یا حقیقی. جب حقیقی ہوگی تعریف تو اس میں اسی طرح سے سوال بنیں گے ہمارے پاس. اب بولا کہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی شرح بیان کریں گے. جب تھوڑی سی شرح بیان کریں گے وہ کہے گا اس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کے ذیل میں آپ سوال کریں گے یہ وجود رکھتا ہے یا نہیں، وجود رکھتا ہے تو کیا چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں. لہٰذا یہ ہمارے پاس تقسیم آئی. مصنف نے ابن سینا نے شرح اسمی لفظی کے لیے بھی ثابت کیا ہے. تعریف لفظی کو کیا کہا ہے؟ شرح اسمی. مناطقہ کے نزدیک شرح اسمی سے مراد تعریف حقیقی ہے. تعریف حقیقی ان دو کے ماں کے نتیجے میں آتی ہے، یعنی اس کے نتیجے اس ماں کے جواب میں بھی جو بولیں گے وہ کیا ہے؟ تعریف حقیقی. اس کے جواب میں بھی جو بولیں گے وہ ہے تعریف حقیقی. لیکن مصنف نے خود اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے اور ابن سینا نے یہ نقل کیا کہ انہوں نے تعریف لفظی کے معنی میں تعریف اس کو ذکر کیا شرح اسمی کو. آئے اب ہم تعریف حقیقی میں دیکھیں. تعریف حقیقی کی قسمیں ہمارے پاس بنتی ہیں، آپ اسے جانتے بھی ہیں کہ یہ زیادہ ہمارے لیے تفصیل کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ تعریف حقیقی یا تام ہے یا حد ہے یا رسم ہے. حد ہے اور رسم ہے. حد کسے کہتے ہیں؟ دو ہمارے پاس ہے، تام ہے یا ناقص. اسی طریقے سے رسم ہے، تام ہے یا ناقص. تام کیا ہے؟ جس میں حتمن و حتمن جن سے قریب ہے اور فصل قریب، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ حد ناقص. حد تام. حد ناقص میں کیا ہمارے پاس آتا ہے؟ حد ناقص میں ہمارے پاس ہے کہ فقط فصل قریب ہے یا فصل قریب پلس خاصہ ہے. فصل جن سے بعید ہے ہمارے فصل قریب پلس جن سے بعید ہے ہمارے پاس. تام میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ مثلا ہمارے پاس جن سے قریب ہے اور خاصہ ہے. اور ناقص میں رسم ناقص میں کیا ہے؟ فقط خاصہ کے ذریعے سے کی جائے. یہاں پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تعریف حقیقی ممکن نہیں ہے تو نہ حد ممکن ہے نہ رسم ممکن ہے. حد اور رسم ہوتی ہے نو جن فصل خاصہ اور عامہ سے. اس لیے جب آپ نے تعریف حقیقی کا ایمان ہٹا دیا تو پھر یہ سب ایمان ختم ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے دلیل قائم کی ہے. یہ آیا منطبق ان تعریفوں پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ثابت العین. ہم پہلی تعریف کو دیکھتے ہیں. ثابت العین کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ الف لام جو عین کے اوپر ہے یہ مضاف الیہ سے عوض ہے. کتاب کو آپ غور سے دیکھیں کیونکہ تیزی سے ہم عبارت پڑھیں گے اور کل دوسری تعریف کی تحلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس فصل کو ختم کیا جائے گا. کہ آپ دیکھیں کیا ہے الثابت العین. العین اصل میں یہ تھا الثابت عینہ. ضمیر مضاف الیہ کو ہٹا کے کیا لگا دیا؟ الف لام لگا دیا. یعنی الثابت نفسہ الثابت عینہ. آپ نے تو دیکھا انہوں نے کہا الوجود. وجود کیا ہے؟ وہ ثابت عینہ. اس جگہ پہ ایک مقدمہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وجود اور کون یہ دونوں وجود کے مترادف ہیں. یہ کس کے مترادف ہیں؟ اس کو بھی آپ گھٹا لگا دیں. ثبوت اور کون یہ دونوں کس کے مترادف ہیں؟ وجود کے مترادف ہیں. جب پھر ثبوت ایک آئے یا کون ہونے کا آئے
تو یہ دونوں کس کے مترادف بن جائیں گے؟ وجود کے مترادف بن جائیں گے. اسی جب مقدمہ حل ہو گیا تو آپ کے لیے یہاں پہ دور بھی پتہ لگ گیا، کیونکہ تعریف حقیقی اس دور سے منزہ ہے. الثابت عینہ یعنی الثابت کیا یعنی وجود عینہ، وجود موقوف ہے ثبوت پہ، اور ثبوت موقوف ہے کس کے اوپر؟ وجود پہ. وجود کی تشریح کر رہے ہیں ثبوت سے، ثبوت کی تشریح کس پہ موقوف ہے؟ وجود پہ. اسے کہتے ہیں دور تصریح یا مصرح. آئیں تیزی سے عبارت پڑھیں. مفہوم الوجود بدیہی معقول بنفس ذاتہ، اپنی ذات میں معقول ہے یعنی مفہوم اس کا ہمیں حاصل ہے. لا يحتاج فیہ الی توصیف شیء آخر، یہ اپنے مفہوم یا معقول میں محتاج نہیں ہے کسی واسطے، دوسرے شے کے واسطے کی، کیونکہ مرکب جو ہوتا ہے وہ واسطے کا محتاج ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک جز دوسرے جز سے مرکب ہے نا. فما اوردا فی تعریف ہی، وہ جو اس تعریف میں اوردا فی تعریف ہی وارد کیا گیا ہے، من ان الوجود او الموجود بما هو موجود هو ثابت العین او الذي يمكن ان يخبر عنه من قبیل شرح الاسم. ادھر شرح الاسم سے کیا مراد ہے؟ تعریف لفظی، نہ کہ مناطقہ کی اصطلاح کے مطابق شرح اسمی بمعنی تعریف حقیقی. دون المعرف الحقیقی یعنی معرف الحقیقی، کوئی اس کا حقیقی معرف نہیں ہے، تعریف کرنے والا معرف الحقیقی نہیں ہے. على انه سيجي انشاءاللہ آگے آئے گا ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاص له بمعنى احدى الكليات الخمس والمعرف يتركب منها والمعرف يتركب منها، جو معرف ہوتا ہے تعریف جس کی جو کر رہا ہے وہ ان سے مرکب ہوتا ہے. فلا معرف للوجود، اور وجود کے لیے کوئی معرف نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو اس ذہن سے بقیہ کل بیان کیا جائے گا. جی بمعنی احد الکلیات الخمس، یعنی وجود کے لیے ہاں ان پانچ میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے. وہ بیان کیا نا، یہ تو اجزاء عقلیہ ہیں، مرکب کوئی بھی مفہوم ہو ان پانچ سے ہی ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.